تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے منصرف غیر منصرف کے جو 9 اسباب پڑھے تھے، اسی طرح پھر ان کی مشق کی تھی، ہم نے تمرین کی تھی۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ معرب کون سے اسماء ہیں اور مبنی کون سے اسماء ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے معرب کیا کیا ہے، کلام عرب میں معرب اور مبنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں، کلام عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہیں۔ کلام عرب میں کتنی چیزیں معرب ہیں؟ 2 چیزیں معرب ہیں، یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں وہ اپنے اوپر ہر طرح کے اعراب کو قدرت دیتی ہیں، ہر طرح کے اعراب کو قدرت دیتی ہیں۔ ایک ہے اسم متمکن، جو ترکیب میں واقع ہو جائے۔ اسم متمکن یہ معرب ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی ایسا اسم جس کے اوپر تمام تر اعراب آتے ہوں، اسے اسم متمکن کہتے ہیں۔ تو اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو جائے تو وہ معرب شمار ہوتا ہے۔ ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملے میں استعمال ہو جائے، اکیلا موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر مثال میں دے دیتا ہوں، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہ جو زید ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں متمکن کہیں گے، اس لیے کہ زیدن اس کے اوپر تمام تر اعراب واقع ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے، یہ جملے میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہی زید کو ہم ادھر لے آتے ہیں، اب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے تو اس کو ہم معرب نہیں کہیں گے، الگ سے جب ترکیب میں واقع نہ ہو، جملے میں استعمال نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے اسماء جو ترکیب میں جو معرب ہیں اور جملے میں استعمال ہوئے ہیں، ایسے اسماء کو اس میں متمکن کہا جاتا ہے۔ ایک یہ معرب ہے، دوسرا فعل مضارع جو ہے اس کے تمام صیغے جو ہیں وہ معرب ہیں، سوائے ان صیغوں کے جن کے لاسٹ میں نون جمع آتا ہے۔ نون جمع کون سے صیغے میں آتا ہے؟ یہ آپ صرف یہاں پر یاد رکھ لیں، آگے جا کر فعل میں آپ اس چیز کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، جس طرح یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربنا، نون جمع کون سا ہوگا؟ نون جمع یضربنا، اب یہ نون جمع ہے۔ اور اسی طرح مضارع کے وہ صیغے جن کے لاسٹ میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جاتا ہے، نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جاتا ہے، نون مشدد آ جاتا ہے یا نون مخفف آ جاتا ہے، جس طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، تو اسی نون جمع کی مثال ہوگی۔ نون تاکید ثقیلہ، اضربن، 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 اسی طرح اضربن، یضربن، نون تاکید ثقیلہ۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی مثالیں ہیں اس کی، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کی۔ تو جن صیغوں کے لاسٹ میں نون جمع آ رہا ہو، نون تاکید ثقیلہ آ رہا ہو، نون تاکید خفیفہ آ رہا ہو، تو وہ صیغے مبنی ہوں گے، وہ صیغے مضارع، وہ صیغے معرب نہیں ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پورے کلام عرب میں معرب ہیں۔ اس کے علاوہ کلام عرب میں 6 چیزیں مبنی ہیں۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ کون کون سی؟ فعل ماضی، ضرب ضربا، ضربوا ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ یہ پوری جتنی ماضی کے جتنے صیغے ہیں، سارے کے سارے ٹوٹلی ماضی، چاہے مجرد سے ہو، چاہے مزید سے ہو، چاہے ثلاثی ہو، رباعی ہو، جتنے بھی ماضی ہیں
وہ سارے کے سارے ماضی کیا ہیں؟ مبنی، اعراب کو قبول نہیں کرتے۔ عامل شروع میں کوئی بھی عامل آ جائے اس کا اعراب قبول نہیں کرتے یا اپنی حالت پر ڈٹے رہتے ہیں۔ دوسری امر حاضر معلوم کے صیغے، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضرب، یہ جو 6 صیغے ہیں امر حاضر معلوم کے صیغے۔ اب یہاں پر یہ صرف آپ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ چیزیں، آگے یہ چیزیں آپ کو فعل کے اندر سمجھ آ جائیں گی۔ امر حاضر کیا ہے، امر حاضر معلوم کیا ہے، امر حاضر مجہول کیا ہے، پھر غائب کیا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اسی طرح تمام حروف کی کچھ اقسام آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہیں، جتنے کے جتنے حروف ہیں سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اچھا، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ لاحق ہوتے ہیں وہ صیغے بھی مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں نمبر پر اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی وہ اسم متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو وہ بھی مبنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ مثال دی تھی، ضرب زید عمرا، زید اسم متمکن ہے، یہ ترکیب میں واقع ہے تو یہ معرب ہو، لیکن جب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، اکیلا زید لکھا ہے، اکیلا بکر لکھا ہے، اکیلا حفصۃ لکھا ہے، اکیلا فلاں فلاں نام لکھے ہوئے ہیں، اکیلا لکھا ہوا ہے کوئی اسم، تو وہ اکیلا اسم جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ جب اسی اسم متمکن کو جملے میں استعمال کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ معرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن یہ دوسرا نام ہے مبنی کا، اسم غیر متمکن۔ ویسے متمکن آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ متمکن کا کیا معنی؟ دیکھیں، متمکن تمکن سے قدرت دینا، تو وہ اسم جو اپنے اوپر اعراب کو قدرت دیتا ہے وہ اس میں متمکن کہلاتا ہے، اور وہ اسم جو اپنے اوپر اعراب کو قدرت نہیں دیتا ہے، عامل کو قدرت نہیں دیتا ہے، وہ اس میں غیر متمکن کہلاتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ 2 چیزیں مضارع ہیں اور 6 چیزیں کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ اب پھر آگے دیکھیں، اس میں غیر متمکن کی پھر آگے 8 اقسام ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی کتنی اقسام ہیں؟ 8 اقسام ہیں آگے۔ مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات، ضمائر جو ہوتے ہیں، پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، ہوا ہما، ہم ہی ہما ہن، لکا لکما لکم لکی لکما لکن، یہ تمام آگے ہم بعد میں ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح اسماء اشارات، ھذا ھذہ ذالک ذالکما ذالکم، اسماء موصولات، الذی اللذان اللذین اللتی اللتان اللاتی اللواتی، جو بھی ہے اسماء موصولات۔ اسماء افعال، اسی طرح اسماء اصوات، اسماء اصوات جو مختلف جانوروں کی آواز ہوتی ہے یا پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہوتا ہے۔ اسماء ظروف، ظرف مکان، ظرف زمان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسماء کنایات، کنایات ہم جو اشاروں میں بات کرتے ہیں نا، اشاروں میں بات جو ہوتی ہے اسے کنایا بولتے ہیں۔ اسی طرح مرکب بنائی، مرکب بنائی یہ بھی کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے۔ تو یہ 8 اقسام جو ہیں یہ کس کی اقسام ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی۔ تو مبنی معرب کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2، اور مبنی کتنی چیزیں ہوئیں؟ اولاً تو مبنی 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، فعل ماضی، ٹھیک ہے، امر حاضر، تمام حروف۔ اچھا، ان پہلی یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، مبنی الاصل، ٹھیک ہے، یہ اصل مبنی ہے۔ اور باقی یہ جو 3 چیزیں ان کو مبنی غیر اصل کہا جاتا ہے، مبنی غیر الاصل کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ہاں، فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ آتا ہے۔ پھر اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، اگر ترکیب میں واقع ہوگا تو وہ معرب ہو جائے گا، اور اس میں غیر متمکن، پھر اس میں غیر متمکن کی پھر 8 اقسام۔
اب اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام آپ کے سامنے آ گئی، مضمرات، اسماء اشارات، موصولات وغیرہ. کوئی اسم آپ کے سامنے آ گیا، آپ دیکھیں ان 8 اقسام میں سے ہے یا نہیں. اگر ان 8 اقسام میں سے ہے تو وہ اس میں غیر متمکن ہوگا، اگر ان 8 اقسام میں سے نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ کیا ہو جائے گا، اس میں متمکن بن جائے گا. تو اس میں متمکن کے پہچاننے کا بھی آسان طریقہ ہو گیا. یہ 8 چیزیں جو ہیں ان میں سے اگر ہے تو اس میں غیر متمکن، اگر ان میں سے نہیں ہے تو اس میں متمکن ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آگے ہم ایک ایک چیز کر کے مضمرات، اسماء اشارات، موصولات میں سے ہم اچھی طرح ایک ایک چیز کر کے پڑھیں گے.